کہف کا واقعہ، حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات کا واقعہ، یہ سارے محیر العقول ہے۔ میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر محفوظ، لیکن آج جس جگہ تک پہنچا کیونکہ واقعہ تقریباً آپ کے ذہن میں محفوظ، حضرت خضر اور موسیٰ کے درمیان جو کوئسچننگ ہوئی ہے آپ اس سے واقف ہیں۔ میں نے صرف ایک مقام بس عرض کرنا ہے اور تیزی سے آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ واقعہ اللہ نے خاص طور پر قرآن میں ذکر کیا۔ اب جب ذکر کیا تو اللہ نے جناب خضر کا نام قرآن میں نہیں آیا، یہ روایات سے ہمیں پتہ لگا کہ قرآن نے کہا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ ان دو بندے، یہ حضرت موسیٰ اور ان کے وصی تھے، یہ ملے جناب خضر سے۔ خضر کی تعریف کی اللہ نے، ہم نے اس کو رحمت عطا کی اور اپنی جانب سے علم لدنی عطا کیا۔ اب جس کو اللہ علم لدنی دے دے، جسے اللہ علم لدنی دے دے، کیا ہوا؟ اب قرآن کے الفاظ غور کیجئے گا۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں حل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں؟ ان تعلمنی مما علمت، کیا میں اس چیز میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، آپ کو فالو کر سکتا ہوں کہ جس چیز کی تعلیم آپ کو دی گئی ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں؟ اور پھر کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے سے میرے اندر رشد پیدا ہوگا۔ تو حضرت خضر نے پہلے ہی مرحلے میں کہہ دیا لن تستطیع معی صبری، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اور پھر کہا کہ کیسے، کیف تصبر، تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو میرے پاس علم ہے ما لم تحط به خبرا، جو علم میرے پاس ہے تمہارے پاس اس کی خبر بھی نہیں۔ اب یہ پورا مقام اللہ نے بتایا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جناب خضر کے پاس جو باتیں ہیں، جو علم وہ رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ کو نہیں، پہلا مرحلہ۔ اور حضرت موسیٰ اتباع کر رہے ہیں حضرت خضر کی۔ اب یہ آیات سے واضح، اور میں چیلنج کر رہا ہوں پورے عالم اسلام کو کہ کوئی ایک آ کر یہ کہہ دے کہ یہ ترجمہ نہیں ہے۔ واضح الفاظ ہیں، اتباع میں کر سکتا ہوں آپ کی کہ میرے اندر رشد دیں، مجھے آپ رشد دیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جناب خضر سے۔ حضرت خضر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جو مجھے معلوم ہے تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ اب غور کیجئے گا، بس جو مقام میں نے پہنچانا ہے آپ تک وہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب معجزہ، صاحب کتاب، صاحب شریعت، اولی العزم انبیاء میں سے۔ اب آپ جانتے ہیں اولی العزم ہونا نبوت اور رسالت کے درجات میں سے وہ درجہ ہے کہ جس کے بعد آخری درجہ رہتا ہے خاتم النبیین کا، یعنی اولی العزم اور خاتم النبیین کے درمیان کا کوئی درجہ بیان نہیں ہوا۔ پورا عالم اسلام اس پر متفق ہے۔ اب میں سارے عالم اسلام کو چیلنج کرتا ہوں اور یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ استاد افضل ہوتا ہے یا شاگرد؟ جس کا علم زیادہ ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے یا جس کا علم کم؟ جس نے رشد دینا ہو وہ افضل ہوتا ہے یا جس نے رشد لینا ہو؟ جس کی اتباع کی جائے وہ افضل ہوتا ہے یا جو اتباع کرے؟ تو عالم اسلام پورا مل کر یہ کہے گا نہیں بھائی، جس کی اتباع کی جائے وہ افضل، استاد افضل، رشد دینے والا افضل، علم زیادہ رکھنے والا افضل۔ اب اگر یہ افضل ہو گیا تو اب میں چیلنج کر رہا ہوں پورے عالم اسلام کو، اور خاص طور پر اس منافق گروہ کو کہ جس کو حضرت امیر کی فضیلت ہضم نہیں ہوتی۔ چیلنج کر رہا ہوں میں، چیلنج ہے میرا آپ کا۔ اب آ کر یہ بتاؤ کہ یہ خضر ہے کون؟ درجہ تو بتاؤ نا خضر علیہ السلام کا۔ اللہ نے تو بندہ کہہ کے چھوڑ دیا، اب تم طے کرو کہ یہ بندہ ہے کون۔ اگر امتی کہو گے تب بھی مسئلہ، بھئی کیسے ہو سکتا ہے امتی نبی سے زیادہ افضل ہو؟ نہیں ہو سکتا، پس یہ مرحلہ گیا۔ اب دوسرا مرحلہ نبی یا رسول ہو، تو نبی یا رسول جو بھی ہو سارا عالم اسلام متفق ہے جناب خضر اولی العزم نبی نہیں ہیں، صاحب شریعت نبی نہیں ہیں، صاحب کتاب نبی۔ تو اب بتاؤ یہ کیسے ہو گیا کہ کم درجے کا نبی اولی العزم نبی کا مرشد ہو جائے؟ رشد کا مطلب یہی ہے نا، حضرت خضر مرشد ہو گئے۔ ہاں وہ کہتے ہیں یہ پیر و مرشد جو ہے یہ حرام ہے۔ پھر سے کہوں گا، تمہارا جب تک پیر و مرشد بنو امیہ رہے گا تمہیں قرآن اور اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جس دن تم نے مرشد علی بنا لیا،
سب حل ہو جائے گا، پھر سب حل ہو جائے گا. ہاں اب حضرت موسیٰ کا مرشد کون؟ جناب خضر. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ کم درجے کا نبی مرشد ہو اور کم درجے کا زیادہ درجہ اولی العزم نبی اتباع بھی کرے اور مرید بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں پر آ کر پورا اسلام پھنس جاتا ہے. جالندھری صاحب بھی جب ترجمہ کر رہے تھے تو انہوں نے آگے رحمت کے آگے لکھا کہ یہ جو درجہ ہے، پہلے لکھا نبوت، پھر کنفیوز ہو گئے، کوما لگا کے لکھا ولایت. اور جس کو یقین نہ آئے جالندھری صاحب کا جا کے قرآن دیکھ لے. ہاں نبوت یا ولایت. اور میں سارے عالم اسلام کو چیلنج کر رہا ہوں، اگر آپ کہتے ہو کہ حضرت خضر نبی ہیں تو پھر اللہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے ظلم کیا ہے کہ ایک مفضول نبی کو ترجیح دی ہے ایک افضل نبی پر. اور اگر تم کہتے ہو کہ حضرت خضر افضل ہیں تو پھر حضرت خضر کو صاحب کتاب و شریعت ہونا چاہیے تھا. پس عام نبی اولی العزم کا استاد مرشد نہیں ہو سکتا. آخری حل تمہارے پاس یہ ہے کہ تم یہ مانو کہ جناب خضر ولایت کے اعتبار. بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ ولایت کا کوئی ایک درجہ ایسا پاسبل ہے کہ جو خاتم النبیین سے کم ہو، اولی العزم نبی سے. بس پاسبل ہے نا بھائی، قرآن نے کہا، میں نے تو نہیں کہا، قرآن سے جا کر پوچھ لو. اور بھی مقامات ہیں، کبھی موقع ملا ثابت کروں گا، لیکن آج صرف یہ مقام کہ اب یہ مقام کیا کہہ رہا ہے کہ خاتم النبیین اور اولی العزم کے درمیان میں کوئی مقام ہے. اب میں کہوں کہ اگر یہ ولی جناب خضر اولی العزم سے افضل ہیں تو کسی میں جرأت ہے کہ آ کے منع کر دے. بس یہ ولی اللہ کا اولی العزم نبی سے افضل، خاتم النبیین سے کمتر ہے، یہ ولی ہے. اب یہ ولی ہو کر اولی العزم سے افضل ہو سکتا ہے جس کو خاتم النبیین نے خود اپنی زبان سے سید الاولیاء کہہ کر پکارا ہے، جو خضر کا بھی مولا اور سردار ہے. تو جس سے جناب خضر افضل ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ افضل علی کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟